نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم فاما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام الرحیق المختوم کی 82ویں قسط کے ساتھ میں ہوں محمد عمر خان۔ ناظرین کرام، گزشتہ قسط میں ہم نے آپ کو فتح مکہ کا پورا احوال بتایا اور فتح مکہ کے ساتھ ساتھ جو مکہ کے قریبی آبادیاں تھیں یا قبائل تھے جہاں پر بت پرستی رائج تھی، وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر صحابہ کرام کے لشکر یعنی سریہ بنا کر بھیجے گئے، اور وہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے ان بتوں کو پاش پاش کر دیا۔ اس طریقے سے مکہ کی زمین بتوں سے پاک ہو گئی اور مکہ کے اطراف کی زمین بھی بت پرستی کے خاتمے سے مزین ہوئی۔ اب سلسلہ یہ تھا کہ اسی عرب میں مختلف قبائل جو مکہ سے دور تھے، نہ وہ مدینے میں شمار ہوتے تھے نہ مکے کے اندر، لیکن ان قبائل کی اپنی ایک شناخت تھی اور یہ طویل عرصے سے وہاں پر قائم تھے۔ ان کے ہاں بھی بت پرستی تھی یا پھر ان کے ہاں مختلف اقسام کے اللہ کی ذات میں شرک کرنے کے طریقے تھے، اور ان قبائل کا بنیادی مسئلہ یہ بھی تھا کہ یہ مسلمانوں سے بے حد حسد رکھتے تھے، کیونکہ بڑھتا ہوا مسلمانوں کا رجحان عرب پر مسلمانوں کی فتح اور مکے کی فتح اب یہ اس بات کی کھلی دلیل تھی کہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے۔ لہٰذا ان قبائل کے پاس دو ہی قسم کے انتخابات تھے کہ یا تو وہ دین اسلام قبول کر لیں یا پھر وہ قبائل اس جگہ سے ہجرت کر جائیں، لیکن انہوں نے تیسرا راستہ چنا، اور بہت ہی سیاسی بصیرت پر حامل یہ راستہ چنا گیا کہ ان تمام قبائل، جن میں سے بیشتر قبائل کے لوگ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن ان تمام تر قبائل جو ٹولیوں کی صورت میں تھے، یہ سب آپس میں اکٹھے ہو گئے۔ جس طریقے سے غزوہ احزاب کے لیے یہودیوں نے مختلف قبائل اکٹھے کیے تھے اور لشکر پھر 10,000 کے قریب جا پہنچا تھا، تو آج وہی کیفیت ہے، لیکن اب یہودیوں نے اکٹھا نہیں کیا بلکہ یہ تمام کے تمام تر قبائل خود بخود اکٹھے ہونا شروع ہوئے، اور اس میں مالک بن عوف نصری کا بڑا اہم کردار ہے۔ یہ انتہائی جنگجو شخص تھا، جنگی صلاحیت کا حامل تھا اور بہترین شاہ سوار تھا۔ عرب میں اس کی بڑی شہرت تھی۔ اس نے بڑا کردار ادا کیا کہ ان تمام تر قبائل کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اس بات پر یکجا کیا کہ اگر آج ہم نے مسلمانوں کے خلاف جنگ نہیں کی یا انہیں شکست فاش نہیں کیا تو جس طریقے سے فتح مکہ ہوئی ہے تو مسلمان پورے عرب میں اور عرب کے بعد پوری دنیا میں پھیل جائیں گے۔ تو ناظرین کرام، فتح مکہ کے بعد مالک بن عوف نصری کے پاس خود بخود قبائل جمع ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ اس نے جو لشکر تیار کرنا شروع کیا تھا، اس کی جو دعوت لوگوں کو دی تھی، اور یہ مختلف قبائل کے جو لوگ تھے جس میں قیس اعلان کا بھی تعلق ہے اور سعد بن بکر کے بھی قبائل ہیں، بنو حلال بھی ہے، اور بہت سارے ایسے قبائل کے تاریخ میں ان کے بے شمار نام ہیں، یہ سب یکجا ہو کر اس کے پاس ملنے آ گئے، اور پھر ایک مقام جسے اوتاس کہا جاتا ہے وہاں پر یہ خیمہ زن ہو گئے، اور حنین کے قریب یہ مقام ہے۔ اب ناظرین کرام، جس جنگ کے لیے یہ لوگ تیار ہو رہے ہیں، وہ جنگ جس مقام پر ہوگی اسے حنین کہا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی اس مقام کا ذکر کیا ہے۔ تو اب ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے خلاف کھلے طریقے سے جنگ لڑیں۔ تو اسی سلسلے میں ہوا یہ کہ ان کے پاس جو مختلف شاہ سوار تھے جب اوتاس کے مقام پر جمع ہو گئے تو ان کا جنرل کمانڈر، جو سب سے بڑا کمانڈر بنا یا جو ان کا چیف سپہ سالار بنا، وہ مالک بن عوف نصری تھا، لیکن اس میں اور بھی جنگجو لوگ تھے یا جنگی ماہر تھے۔ اس میں ایک درید بن سما بھی تھا۔ یہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا، لیکن یہ اپنی بڑی جنگی مہارت رکھتا تھا اور جنگی واقفیت اور مشورے اس کے پاس بہت قابل ترین مشورے کا حامل تھا۔ اب سلسلہ یہ ہوا کہ جب مالک بن عوف نصری نے لوگوں کو اپنے پاس یکجا کرنا شروع کیا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف ہم نے لڑنا ہے، اور اسے یہ بات بھی معلوم تھی کہ مکے میں اب مسلمان رکیں گے نہیں بلکہ یہ سلسلہ آگے بڑھے گا، تو اس نے پہلے سے لوگوں کو یکجا کرنا شروع کر دیا کہ اگر ہماری طرف مسلمان آئیں یا نہ بھی آئیں تو دونوں صورتوں میں ہم نے مسلمانوں سے لڑنا ہے، اور ان کا ہدف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے۔
تو اس سلسلے میں اس نے لوگوں کو یہ کہا، اور یہ عرب کی تاریخ میں پہلی دفعہ دیکھا گیا حنین کے مقام پر، کہ مالک بن عوف نامی اس شخص نے، جو کہ بڑا سپہ سالار تھا، اس جنگجو شخص نے کہا کہ لوگ اپنی عورتوں، مال مویشی اور بچوں کے ساتھ آئیں۔ اس سے پہلے جنگوں میں ہوتا یہ تھا کہ لوگ اپنی عورتوں، بچوں کو گھروں پر چھوڑتے تھے یا مال مویشی اپنا پیچھے چھوڑتے تھے، لیکن اس جنگ میں اس نے انہیں اپنے ساتھ رکھا۔ تو اس پر جو ایک بوڑھا جنگجو درید بن سما ہے، جو اب صرف مشورے ہی دے سکتا ہے کیونکہ بہت بزرگ ہو گیا، تو اس نے بھی پوچھا کہ یہ تم نے کیوں کیا؟ مالک سے جب اس نے یہ دریافت کیا تو اس نے یہ کہا کہ میری یہ سوچ ہے کہ ہر آدمی کے پیچھے اس کے اہل اور مال کو لگا دوں تاکہ وہ ان کی حفاظت کے جذبے کے ساتھ مزید جنگ جو ہے پختہ طریقے سے لڑے۔ یعنی وہ یہ نہ سوچے کہ اگر ہم جنگ ہار گئے تو اچھا ہے، ہم چلو کوئی بھی کیفیت ہو تو جنگ ہار کے ہم واپس اپنے گھر تو چلے جائیں گے، ہمارے گھر پہ ہمارے بال بچے مویشی تو موجود ہوں گے، لہٰذا میں نے ان کے بیوی بچے مال مویشی سب یہیں بلا لیا کہ اب اگر وہ جنگ پختگی کے ساتھ کریں گے تو ہی ان کے بال بچے اور مال مویشی بچے گا، تو ان کو اور حوصلہ ملے گا لڑنے کے لیے، یعنی ان کو اور زیادہ سخت طریقے سے لڑنا پڑے گا۔ یہ اس کی سوچ تھی۔ لیکن درید نے یہ کہا کہ میں ایک بڑا ماہر جنگجو ہوں اور مجھے یہ لگتا ہے کہ تم نے کام غلط کیا، کیونکہ اگر تم مسلمانوں پر فتح کر بھی گئے، یعنی اگر تم فاتح بن بھی گئے اور تم نے جنگ فتح بھی کر لی، تم کامیاب ہو بھی گئے، تو بھی اس صورت میں عورتوں اور بچوں کا یہاں پر ہونا تمہیں کوئی فرق نہیں اس میں ملے گا، کیونکہ وہ عورتیں اور بچے جنگ کا حصہ نہیں ہیں، وہ لڑ نہیں سکتے۔ دوسری بات یہ کہ اس نے کہا کہ اگر شکست ہو گئی، یعنی مسلمانوں کو فتح ہو گئی، تو مسلمانوں کے آگے تو تم نے مال غنیمت پھیلا کے رکھ دیا، سمجھو کہ ان کے پاس تو کوئی مشکل مرحلہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ جنگ فتح کرنے کے بعد پھر عورتوں بچوں کو غلام بنا لیں یا پھر مال مویشی کو مال غنیمت کا حصہ بنا لیں، تو لوگ واپس جانے کا تم نے کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا۔ اس پر مالک نے کہا کہ مجھے تمہارا یہ مشورہ، تمہاری باتیں بیکار لگتی ہیں، لہٰذا میں کمانڈر ہوں، تمہیں میری ہی بات کو ماننا پڑے گا، اور جن لوگوں کو میں نے اپنے بال بچوں مویشیوں کے ساتھ بلایا ہے میں اسی پر پورا لشکر تیار کروں گا۔ اس نے ایسے ہی کیا ناظرین کہ اس نے صف در صف لوگوں کو یکجا کیا، آگے کی صفوں میں اس نے تیر انداز رکھے، پھر نیزے باز رکھے، پھر ایک صف کے اندر اس نے تلوار باز رکھے، پھر گھڑ سوار رکھے، اور پھر آخری صفوں میں اس نے عورتوں اور بچوں کو رکھا، اور پھر مال مویشی۔ اور اتنی خوبصورت اس نے یہ ترتیب بنائی کہ پیادہ فوج آگے ہوگی، اس کے پیچھے پھر کون سی فوج ہوگی، اور یہ دستے در دستے بنائے۔ تو مینجمنٹ کے اعتبار سے بڑا اچھا لگ رہا تھا، لیکن اس کی حماقت بالکل واضح تھی کہ عورتوں اور بچوں کو جنگ میں شریک کر لینا یہ سمجھ سے بالاتر بات تھی۔ اب ہوا یہ ناظرین کرام کہ اس نے کچھ جاسوس بھیجے مسلمانوں کا پتہ کرنے کے لیے۔ 2 جاسوس جو ہیں وہ مسلمانوں کا پتہ کرنے کے لیے مکے کی طرف بڑھ گئے۔ یہ جاسوس جب مکے کی طرف بڑھے اور جاسوسی کر کے جب واپس آئے تو یہ ایک ایسی کیفیت میں آئے ناظرین کرام کہ مالک نے ان سے پوچھا کہ تمہاری تو حالت ایسی لگ رہی ہے جیسے بہت برا تمہارے ساتھ کچھ ہوا ہے۔ یہ لاغر ہوئے ہوئے تھے، ان کے جسم کی ہڈیاں جواب دے چکی تھی، نہ ان سے کھڑا ہوا جا رہا تھا نہ بولا جا رہا تھا، چہروں کی حالت ان کی ایسے ہو رہی تھی۔ تو اس نے پوچھا کیا ہوا ہے تم لوگوں کے ساتھ؟ کسی نے تمہارے ساتھ کوئی ظلم کیا، زد و کوب کیا، تم پکڑے گئے، ہوا کیا؟ تو انہوں نے بتایا ہم جاسوسی تو کرنے گئے تھے، جاسوسی کر ہی رہے تھے، لیکن ہوا کچھ یوں کہ ہمیں چتکبرے گھوڑوں پر سفید انسان دکھے۔ در حقیقت یہ فرشتے تھے، یہ کوئی انسان نہیں تھے، اور یہ فرشتوں کے ہاتھ لگ گئے، اور ان فرشتوں نے ان کی ایسی درگت بنائی کہ جب یہ ان کے پاس سے گزرے تو ان کی حالت بری ہو گئی، اور یہ پھر دوڑ کر واپس مالک کے پاس آئے اور انہوں نے بتایا کہ ہم نے چتکبرے گھوڑوں پہ جو سفید افراد دیکھے، بس ان کو دیکھنا تھا اور وہ ہمارے قریب سے گزرے اور ہماری حالت ایسی ہو گئی، اور پھر ہم جان بچا کر یہاں پر آ گئے۔ ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک بن عوف کے اس لشکر کے حوالے سے پتہ لگ گیا تھا، حنین کے مقام کے حوالے سے اللہ نے اپنے فرشتے کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر جنگ کی تیاری شروع کر دی تھی۔ لہٰذا اس سلسلے میں آپ نے ابو حضرت اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حکم دے کر روانہ فرمایا کہ وہ لوگوں کے درمیان گھس کر وہاں قیام کریں اور
ان حالات کا ٹھیک پتہ لگائیں کہ واقعی یہ جو لشکر جمع ہو رہا ہے یہ واقعی مسلمانوں سے جنگ کے لیے آ رہا ہے۔ اس طریقے سے مسلمانوں کو اور تصدیق ہو گئی کہ یہ لشکر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد مکے میں 19 دن گزارے تھے اور رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا تھا، ماہ شوال کی عید بھی مکے میں ہوئی۔ اب یہ 6 شوال سن 8 ہجری کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر مسلمانوں کا لشکر تیار کر لیا۔ اس میں پہلے سے ہی جو لشکر مدینے سے مکہ آیا تھا ان کی تعداد 10,000 تھی اور 2,000 افراد مکے سے اس میں شامل ہو گئے، تو 12,000 کا یہ لشکر تیار ہو چکا تھا۔ اور صفوان بن امیہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا، اس سے 100 زریں اور آلات اور جنگی آلات جو ہوتے ہیں وہ ادھار لے لی تھی، اور عتاب بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ کو مکے کا گورنر مقرر کر دیا تھا۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو حوازن اور ان کے جتنے بھی قریبی قبائل تھے جو مسلمانوں کے خلاف لڑنا چاہتے تھے، ان سب کے خلاف اب مسلمانوں کا یہ لشکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں تیار ہو چکا تھا اور یہ لشکر روانہ ہو چکا تھا۔ حنین جاتے ہوئے ایک بیر کا درخت آ گیا، لشکر وہاں پر رکا تو سایہ دار درخت تھے، اور ایک درخت تھا جس کو ذات انوات کہا جاتا ہے، اور عرب میں یہ مشہور تھا مشرکین کے دور سے۔ مشرکین اس پر یہ کرتے تھے کہ اس کے پاس جا کے جانور کو ذبح کرتے تھے اور وہاں پر میلہ لگا لیا کرتے تھے، یعنی کچھ کھانا پینا ہو جاتا تھا۔ میلے سے مراد یہ ہوتی تھی کہ عبادتیں بھی چل رہی ہیں ان کی جو بتوں کی تھیں، اور مشرکین کا یہ رسم و رواج تھا عرب کے اندر۔ تو مسلمان اب فتح مکہ کے بعد جب وہاں پہلی دفعہ وہاں سے گزر رہے ہیں اور ایسے ہی بیر کا درخت دکھا تو کچھ جو صحابہ تھے ابھی مسلمان ہو چکے، لیکن انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے بھی ذات انوات بنا دیجئے، یعنی اسی طرح میلے کا اہتمام ہو جائے، بیری کے درخت یہاں پر لگے ہوئے ہیں، ان درختوں پہ ہم بھی اپنی تلواریں لٹکا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات سخت ناگزیر لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، تم نے بالکل ویسی بات کر دی جیسے موسیٰ علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کی تھی، اور ان کی قوم نے کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجیے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، بنی اسرائیل نے، جب فرعون سے نجات مل گئی تھی تو موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے کہ ہمارے لیے کوئی معبود بنا دیجیے، جبکہ معبود برحق تو اللہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تم لوگوں نے بھی جو مشرک اور کفار کے دور کی فرسودہ رسومات تھیں کہ میلہ لگا لینا، عبادتیں وہاں پر کرنا، اور عبادتیں بھی کن کی؟ بتوں کی، تو اب تو سب مسلمان ہو چکے، فتح مکہ ہو چکی، بیعت کر لی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ، تو یہ رسم و رواج چاہے وہ ثقافت ہو چاہے وہ مشرکین کی رسم ہو، اب یہ مسلمان نہیں اپنائیں گے۔ تو ذات انوات نامی کبھی بھی بیری کا درخت دکھے تو وہاں پر کوئی قسم کا میلہ یا وہاں پر ٹھہراؤ نہیں ہوگا۔ اس پر کچھ مسلمان شرمندہ ہوئے، اور پھر صحابہ کرام اور دیگر مسلمانوں کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ ہمیں اس قسم کی مشرکانہ رسومات کو نہیں اپنانا۔ اس کے بعد اسلامی لشکر آگے بڑھا اور 10 شوال کو حنین کے مقام پر پہنچ گیا، لیکن ناظرین کرام ایک مشکل صورتحال یہ آن پڑی کہ اس مقام پر پہلے سے مالک بن عوف نصری نے اپنا بسیرا کیا ہوا تھا، لشکر ان کا پہلے سے تیار تھا، اور مالک بڑا شاطر اور جنگجو قسم کا انسان تھا، ماہر تھا، جنگی صلاحیتیں رکھتا تھا۔ پہلے سے اس نے منصوبہ بنایا ہوا تھا کہ اس کے تیر انداز چھپے رہے، کچھ دن وہاں پر تیر انداز چھپے رہے۔ تو جب مسلمانوں کا لشکر پہنچا تو انہیں معلوم نہیں پڑ سکا کہ یہاں پر تیر انداز چھپے ہوئے ہیں، اور اتفاق یہ ہوا کہ یہ لشکر رات کی تاریکی میں اس وادی کے اندر اترا، یعنی وادی حنین میں۔ اب جیسے ہی اترا تو راستے، گزرگاہیں، گھاٹیاں، پوشیدہ جگہیں، اور یہ پورے جگہ پر تیر انداز پھیلے ہوئے تھے مشرکین کے۔ اور جب مسلمان مکمل طور پہ اندر پہنچ گئے تو اب یہ چاروں طرف سے گھر چکے تھے۔ تو جیسے ہی ابھی صبح کا پورا وقت بھی نہیں نمودار ہوا تھا کہ ان تیر اندازوں نے تیروں سے مسلمانوں کا استقبال کیا، اور اتنے شدید طریقے سے یہ تیر برسائے گئے کہ مسلمانوں کی صفوں میں بے چینی پھیل گئی، اور مسلمان اپنی صفوں کے اندر اتحاد قائم نہیں رکھ سکے اور جان بچاتے ہوئے وہاں سے دوڑ پڑے۔ جب بھگدڑ مچی اور لوگ دوڑ پڑے تو صورتحال بالکل بگڑ گئی۔ ابن اسحاق کا بھی بیان ہے کہ برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا، اور صحیح بخاری میں بھی روایت کی گئی ہے کہ حوازن
تیر انداز تھے، یعنی بنو حوازن کے جو لوگ تھے وہ تیر انداز تھے، اور جب ہم نے حملہ کیا تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے، اس کے بعد ہم غنیمت پر ٹوٹ پڑے اور تیروں سے ہمارا استقبال کیا گیا تھا۔ یعنی پہلے حوازن کے ان تیر اندازوں نے اتنے برے طریقے سے تیر برسائے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بیان ہے کہ صحیح مسلم میں بھی بتایا گیا کہ بظاہر اس سے بھی قدرے مختلف صورتحال تھی، اور بڑی حد تک ایسی صورتحال تھی کہ ہم تو حنین پہ چڑھائی کے لیے گئے تھے، لیکن مشرکین اتنی عمدہ صف بندی کر کے آئے تھے جو اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یعنی وہ دستے در دستے لے کر آئے تھے، پیادہ فوجیں ان کی آگے تھیں، تیر انداز ان کے ایک مقام پر چھپے ہوئے تھے، اور اتنے منظم طریقے سے انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا کہ مسلمانوں کا یہ جتھا، یہ دستہ، یہ پورا لشکر بھگدڑ کی نظر ہو گیا۔ لوگ بھاگ گئے۔ جب لوگ بھاگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو پکارنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، میں عبداللہ محمد کا بیٹا ہوں، لوگوں میری طرف لوٹ کے آؤ، واپس پلٹو۔ اور اس وقت اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف چند مہاجرین اور خاندان کے ہی کچھ افراد تھے، یعنی آپ سمجھیں کہ 12,000 کا مسلمانوں کا یہ لشکر تھا جو ایک دم سے بھگدڑ مچ جانے کی وجہ سے ادھر ادھر ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اتنا زیادہ ایک ایسی کیفیت میں آ گئے کہ یہ جنگ ہم پر حاوی نہ ہو جائے، یہ مالک بن عوف اور جو دیگر مشرکین ہیں یہ اور اپنے آپ کو فاتح نہ سمجھ بیٹھیں یا یہ ہمارے اوپر حاوی نہ ہو جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آگے بڑھتے جا رہے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جنگ میں کمانڈر ہیں، کمانڈر اتنی آگے نہیں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سواری پر تھے، جس خچر پر تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی رکاب تھامی ہوئی تھی، اور ابو سفیان بن حارث بھی، اب یہ سب مسلمان ہو چکے ہیں، وہ بھی وہیں تھے، تو آپ کے خچر کو یہ روک رہے تھے کہ مزید آپ آگے نہ بڑھیں، ایسا نہ ہو کہ آپ جوش میں آگے بڑھتے چلے جائیں اور پھر کمانڈر جو ہے وہ لشکر سے اتنا آگے آ جائے کہ دشمنوں کے ہاتھ لگ جائے۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خچر کو روکا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس سے کہا کہ عباس، آپ کی آواز خاصی بلند ہے، تو آپ ذرا شور مچا کے آواز بلند آپ یہ صدا لگائیں کہ لوگ جو ہیں، مہاجرین جو ہیں، مکے والے جو ہیں، وہ سب اکٹھے ہوں، واپس آئیں، یہ جو بھگدڑ مچ گئی ہے یہ تتر بتر نہ ہو جائیں۔ تو حضرت عباس نے بیت رضوان کا یہاں پہ حوالہ دیا، کیونکہ بیت رضوان کے وقت جو جوش تھا، اور وہی جوش اور ولولہ ہمیں مسلمانوں کا، صحابہ کرام کا خیبر کے میدان میں بھی دکھا۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ بیت رضوان والوں کہاں ہو، میری آواز سنائی دے رہی ہے تو فوراً اپنے نبی کے پاس پہنچو۔ اور بس حضرت عباس کی آواز لگنی تھی، اور جواباً جو ہے سارے صحابہ بیت رضوان والے بالخصوص وہ دوڑ کر واپس آئے، اور اس طرح دوڑ کے آئے کہ اگر کسی کا اونٹ بھگدڑ مچ جانے کی وجہ سے یا کسی کا سواری کا جو جانور ہے وہ واپس اس طرف نہیں موڑ رہا تھا تو وہ سواری چھوڑ کر دوڑا، کہ نبی سے محبت کا صحابہ کا یہ عالم تھا کہ چلیں بھگدڑ تو مچ گئی، ایک جنگ کی ایک ایسی اچانک سے تیر برسے تو بھگدڑ مچ گئی، جانور بھی لے کر بھاگے سواروں کو۔ اب جب آواز پڑی کہ محمد بلا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو سواریاں چھوڑ کے، یعنی آپ سمجھیں کہ پیروں سے اگر چپلیں بھی اتری ہوں گی تو اپنے چپلیں اور جوتے چھوڑ کے دوڑتے ہوئے نبی کے پاس آئے کہ نبی کا حکم ہو گیا، اب جان جاتی ہو تو جائے، لیکن نبی کے پاس دوڑ کے پہنچنا ہے۔ اور چند ہی لمحوں کے اندر 100 سے زائد صحابہ وہاں پر پہنچ گئے۔ اب جب ایک دم لشکر کی صورت دوبارہ بننے لگ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر آگے بڑھنے کا ارادہ کیا، اور ساتھ ہی انصار کو بھی پکارا کہ او انصاریوں انصاریوں، اور یہ بھی حضرت عباس نے بلند آواز میں کہا، بنو حارث بن خزرج کے لوگوں کو بھی کہا۔ تو اب سب سے زیادہ انصار میں تو بنو خزرج کے ہی لوگ ہیں، تو یہ لوٹ کر دوڑتے ہوئے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب جمع ہو گئے تو اب تعداد بن گئی لشکر کی، اور یہاں سے پھر دھواں دار جنگ شروع ہو گئی۔ اب یہ ایسی دھواں دھار جنگ تھی کہ تیر بھی اس میں برسائے جا رہے ہیں، سامنے نیزے بھی چل رہے ہیں، مسلمان اپنا دفاع بھی کر رہے ہیں، لڑائی بھی ہو رہی ہے، مسلمان شہسوار بھی لڑ رہے ہیں، تلواریں بھی چل رہی ہیں، اور مسلمانوں کی تعداد 12,000 ہونے کے باوجود منظم نہیں ہے۔ یعنی اب جو اگر آپ پوری جنگ کا منظر اپنے ذہن میں لے کر آئیں تو تعداد تو اتنی ہے کہ جنگ جیتی جا سکتی ہے، لیکن ایک جگہ پر یکجا نہیں ہے۔ بھگدڑ مچ جانے سے جو منظم انتظام تھا لشکر کا وہ ابھی بگڑ چکا ہے،
اب ایک ایسی کیفیت ہے کہ مسلمان یہ جنگ ہار نہ جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے میدان کی طرح اپنی مٹھی میں مٹی لی اور دشمن کی طرف پھینکتے ہوئے کہا شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں۔ اور ایسا ہی ہوا ناظرین کرام کہ وہ مٹی پھر دشمنوں کی آنکھ میں، ناک میں، کان میں، ہر جگہ گھسی، اور جو وہ منہ پر پڑتی تھی تو ان کے چہرے بگڑنے لگ گئے اور جنگ کا پورا احوال ایک دم بدل گیا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس جنگ میں بھی مسلمانوں کی مدد کی، اور قرآن مجید میں اللہ نے اس بات کی دلیل بھی دی۔ اور پھر دشمنوں کے، جس میں اہل ثقیف کے تقریباً 70 آدمی قتل کیے گئے، یعنی بنو ثقیف یہ بھی ایک قبیلہ تھا، سب سے زیادہ اس کے لوگ تھے۔ تو اب یہ ہوا کہ ان کے پاس جو کچھ مال، ہتھیار، عورتیں، بچے، جو کچھ تھا، اب سب مسلمانوں نے مال غنیمت کے طور پہ ان پر قبضہ کر لیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ اور اللہ نے حنین کے دن تمہاری مدد کی جب تمہاری کثرت نے غرور میں ڈال دیا تھا، پس وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم لوگ پیٹ پھیر کر بھاگے۔ پھر اللہ نے اپنے رسول اور مومنین پر اپنی سکینت نازل کی اور ایسا لشکر نازل کیا جسے تم نے نہیں دیکھا، اور کفر کرنے والوں کو سزا دی، اور یہی کافروں کا بدلہ ہے۔ ناظرین کرام، ان آیات سے یہ واضح ہے کہ مسلمانوں کا یہ جو 12,000 کا لشکر تھا جو حنین کے مقام پہ جا رہا تھا، تو صحابہ کرام اور مسلمانوں میں غرور کی یہ کیفیت آ چکی تھی کہ ہم تو تعداد میں زیادہ ہیں، اللہ نے تو ہمیں مکے کا بھی فاتح بنا دیا۔ یہ غرور اس قسم کا غرور نہیں تھا کہ اس میں اللہ کی بڑائی کم ہو رہی ہو، لیکن اس بات کا غرور یہ ضرور تھا کہ اللہ پہ توکل کیے بغیر صرف لوگوں کے ذہنوں میں، مسلمانوں کے ذہنوں میں اس وقت لشکر کی تعداد تھی۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں، اللہ کو توکل پسند ہے۔ بے شک انسانوں کے پاس وسائل میں، لشکر میں، جنگی آلات میں، ہنر میں، ہر چیز میں تعداد کے اعتبار سے زیادتی ہو، لیکن اللہ پہ توکل ضروری ہے۔ اور یہی ہوا کہ جب بھگدڑ مچی تو یہ تعداد کچھ کام نہ آئی، اللہ نے یہی قرآن مجید میں فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے یہ بھی بتایا کہ پھر میں نے اپنے رسول اور مومنین کی مدد کیسے کی، یعنی اب اسی لشکر میں وہ تمام تر لوگ جنہیں غرور نہیں تھا، جو اللہ سے ہی مدد مانگ رہے تھے، جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہی نکلے تھے، جن کی نیت میں خالصتاً اللہ کے دین کی سربلندی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع شامل تھی، یعنی وہ مال غنیمت کے لالچ سے بھی نہیں نکلے تھے، لیکن جن کے ذہنوں میں یہ تھا کہ ہم تعداد میں بڑے ہیں، ہم تو فتح حاصل کر لیں گے اور پھر مال غنیمت بھی ملے گا، یعنی ان کے دلوں کے اندر جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ دنیاوی فوائد تھے اور دنیاوی تعداد ان کو زیادہ دکھ رہی تھی۔ تو اللہ نے یہ دکھا دیا حنین کے مقام پہ کہ یہ تعداد کچھ نہیں ہے، اصل چیز وہ ہے جس میں اللہ کا حکم، اللہ کی رضا اور اللہ کی جانب سے برکت ہو۔ اور یہاں پر بھی اللہ نے اپنی نصرت عطا کی، اور وہی ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہت الوجوہ کہا تو پھر دشمنوں کے چہرے بگڑ گئے اور 70 یا اس سے زائد آدمی دشمنوں کے قتل ہو گئے۔ اس کے بعد دشمن پریشان ہو گئے۔ یہ لشکر جو اتنا بڑا بنایا تھا مالک بن عوف نے، یہ بھاگا، لشکر 3 حصوں میں ٹوٹ گیا، بہت سے لوگ اس میں قیدی بن گئے۔ ایک گروہ اسی لشکر کا طائف کے میدان کی طرف انہوں نے رخ کیا، طائف بھاگ گیا، دوسرا نخلہ کی طرف بھاگا، اور تیسرے نے اوتاس کی راہ لی جہاں سے یہ آ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں تعاقب کرنے والوں کی ایک جماعت بنائی اور ان کو اوتاس کی طرف روانہ کیا جہاں سے یہ لشکر آیا تھا۔ ابو عامر اشعری وہاں پر پہنچے، جھڑپ ہوئی، مشرکین وہاں سے بھی بھاگ کھڑے ہوئے، شکست ہوئی ان کو، لیکن ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کا لشکر نخلہ کی طرف بھیجا، اور وہاں پر درید بن سما جو یہ بزرگ یا بوڑھا جنگجو تھا لیکن جنگ کر رہا تھا مسلمانوں کے ساتھ اور بڑے مشورے دے رہا تھا، اسے ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد ناظرین کرام تیسرا اور سب سے بڑا گروہ جو طائف کی طرف بھاگ گیا تھا،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف ابھی پیچھا نہیں کیا، کیونکہ اب مال غنیمت کی تقسیم کا مرحلہ تھا اور یہ ایک پورا دستہ تھا، دشمنوں کا بڑا لشکر تھا، اس کا پیچھا کرنا کسی سریے کے ذریعے یا لشکر کے ذریعے آسان نہیں تھا۔ پھر یہ ہوا کہ مال غنیمت میں ناظرین کرام 6000 قیدی ہاتھ آئے، بڑی تعداد تھی، 24000 اونٹ ہاتھ آئے، 40000 سے زائد بکریاں، 4000 اور اس سے زائد یعنی 1,60,000 درہم یا اس کی مقدار سے بھی زائد چاندی ملی مسلمانوں کو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سب کو جمع کیا، اور اس کے بعد حضرت مسعود بن عمر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں دے دیے یہ سب مال غنیمت، کہ ابھی یہ تقسیم نہیں ہوا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تک غزوہ طائف سے فارغ نہ ہو جائیں یہ تقسیم نہیں کریں گے۔ یعنی حنین کے اندر یہ لشکر جس کا ایک بڑا حصہ طائف چلا گیا تھا، اب اس کے پیچھے کوئی لشکر نہیں بھیجا جا سکتا تھا، بلکہ مسلمانوں کا پورا دستہ وہاں جاتا اور مکمل جنگ ہی ہوتی۔ اب قیدیوں میں ناظرین کرام ایک بڑا اہم واقعہ ہے جو کہ شیمہ بنت حارث سعدیہ سے متعلق ہے۔ آپ کے علم میں آ گئی ہوگی یہ بات کہ اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، انہیں دودھ پلایا، تو ان کی اپنی سگی بیٹی شیمہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن ہوئی، جنہوں نے ایک ماں کا دودھ پیا ہو، تو یہ بھی قیدیوں میں شامل تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھیں، اور جب ان کے حوالے سے شناخت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر چلیں۔ بہت سے صحابہ اور مسلمانوں کو علم نہیں تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی کہ ایک ایسی خاتون ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتی ہیں، نام ان کا ہے شیمہ بنت حارث سعدیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ جب حضرت شیمہ آئیں اور جیسے ہی وہ اندر تشریف لائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے چادر بچھائی۔ بہن کا احترام دیکھیے، جبکہ سگی بہن نہیں ہے، رضائی بہن ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہچان لیا، اور پھر جو ایک بھائی بہن کی محبت کا ہوتا ہے مقام وہ بھی دکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوری ان کی قوم کو معاف کر دیا، اور وہ پھر بآسانی وہاں سے یعنی آزادی کے ساتھ ان کی قوم وہاں سے چلی گئی، ان کا قبیلہ وہاں سے چلا گیا۔ چونکہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ قبیلے جوک در جوک شامل ہو رہے تھے، تو ان کے افراد کو ان کے سرداران بحالت مجبوری انہیں شامل کروا رہے تھے، اور عورتیں، بچے اور مال مویشی تو جان بوجھ کے شامل کروایا گیا تھا۔ تو ان لوگوں کا مقصد مسلمانوں سے جنگ لڑنا نہیں تھا، یہ تو پرسکون طریقے سے اپنے قبیلوں میں موجود تھے، لیکن مالک بن عوف کی یہ ایک قسم کی شیطانی چال تھی کہ انہوں نے خواتین اور بچوں کا اس طرح استعمال کیا، اور سوچ ان کی یہ تھی کہ ان کے آدمی بہت اچھے طریقے سے لڑیں گے، لیکن وہی ہوا جب درید نامی اس بوڑھے جنگجو نے کہا تھا کہ اگر شکست ہوئی تو یہ سب مال غنیمت کا حصہ بن جائیں گے، اور جب مال غنیمت کا حصہ بنے تو پھر حضرت شیمہ نے اپنی شناخت اور پہچان کروائی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھ گئے کہ بہت سے لوگ اس جنگ میں، بالخصوص خواتین، بچے، مال مویشی لایا گیا ہے، انہیں مجبور کیا گیا ہے، جو جنگ کے لیے آنا نہیں چاہتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح مکہ کے بعد اپنی رضائی بہن سے جو ایک بہت بڑے طویل عرصے کے بعد ملاقات ہوئی، بچپن کی یادیں بھی تازہ ہوئیں، اماں حلیمہ کا بھی ذکر ہوا، اور پھر اس پورے قبیلے کے لیے ایک بڑی اچھی بات ہو گئی کہ ان سب کو معافی مل گئی اور وہ سب اپنی قوم میں واپس چلے گئے۔ لیکن جو ابھی ایک بڑا لشکر جنگجوؤں کا اور ان مشرکین کا طائف میں بھاگا ہے، تو انہیں چھوڑا نہیں جائے گا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ طے کر لیا ہے کہ طائف کا رخ کیا جائے گا، اور اس کے بعد ہی یہ مال غنیمت پھر تقسیم ہوگا۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا رخ کریں گے، اور اس میں ایک بہت ہی بڑے جری صحابی، ایک بہت بڑے جنگجو، بڑے اچھے شاہ سوار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمیں جوہر دکھائی دیں گے۔ تو یہ سارے معاملات ہم غزوہ طائف کے آپ کو اگلی قسط میں بیان کریں گے۔ اس قسط میں بیان کرتے ہوئے جانے انجانے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو میں اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔